أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس. رواہ مسلم. تتست شمبل گرام صوت زوجات ووجتا منگل چار بہل پاپتا ووجتا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام علماء کرام، سمر بیڑا اور اس علاقے کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس سے پہلے دیگر علماء کرام نے آپ کے درمیان میں خطاب کیا. شیخ حفاظت اللہ سلفی، شیخ معین الدین صاحب اور ہمارے محترم دوست نور الدین ساحل نبی اور استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ مفتی عبدالعلیم مدنی سلفی حفظہ اللہ نے بھی خطاب کیا. بہرکیف تقریریں تو آپ نے بہت زیادہ سن لی. ٹھنڈ کے موسم میں آپ کا مزاج ہم دیکھیں گے، اسی حساب سے ہمارا پروگرام آگے چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو بھی باتیں آج کے خطاب میں ہو، ان باتوں کے اوپر ہم جمی مسلمانوں کو پوری طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. حضرات، یہ بات ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں بیٹھا لینی چاہیے. ہر مسلمان کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر مسلمان کو یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. جو اللہ کو پسند ہے وہی ہم کریں گے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اپنی زندگی میں ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ ہر مسلمان کو بیٹھا لینا چاہیے. اور یہ بھی بات آپ کو معلوم ہے کہ وہ باپ یا وہ استاذ انہی بچوں سے محبت کرتے ہیں، انہی اسٹوڈنٹ سے محبت کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوا کرتے ہیں. استاد کی بات اسٹوڈنٹ جتنا مانے، استاد ان کو اتنا ہی مانتا ہے کہ یہ کر کے لانا، یہ کر کے لانا. اگر مان لیا، کر دیا، استاد خوش ہے، ماں باپ خوش ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو ماں باپ ناراض. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی کچھ رولز اور نیم ہیں، کچھ کام بتائے ہیں. اے میرے بندو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اور کہیں قرآن میں فرمایا میرے بندو یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. آج ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں تم مفتی بنو، تم بہت بڑے عالم بنو، تم بہت بڑے ڈگری حاصل کرو، بلکہ ہم اتنا کہتے ہیں کم سے کم ان بنیادی باتوں کو جاننا تمہارے لیے ضروری ہے.
حدیث کے الفاظ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان اس بات کو جانے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانے کیا کریں کہ اللہ راضی ہو، کیا نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے کرنے کی وجہ سے ناراض ہو، یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ آؤ مسلمانوں، اور آؤ یہاں جام تاڑا کہ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور سورہ کہف جمعے کے دن جس نے تلاوت کی ہوگی اس نے ضرور قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہوگا، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماتا میرے بندو، اے کائنات میں بسنے والو، اے جگت میں بسنے والو، اے دھرتی میں رہنے والو، سنو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ہر مسلمان کو اس بات کی امید ہے، ہر مسلمان اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا پڑے گا۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے مجھے جانا پڑے گا۔ اللہ فرماتا میرے بندو، جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میرے پاس تمہیں آنا پڑے گا، میرے پاس آنے کی جو امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اے میرے بندے تو نیک عمل کر لے، اے میرے بندے تو اچھے عمل کر لے، اے میرے بندے ایسے کام کر لے جس کی وجہ سے میں خوش ہو جاؤں، اے میرے بندے اگر جنت میں جانا ہے تو اچھے عمل کر لے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو اچھے عمل کر لے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنی زندگی میں نیک اعمال کر لے اگر تجھے جنت میں جانا ہے۔ یہی بات امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے لوگوں کو بتائی۔ نبی اکرم آئے دنیا کے اندر، آپ نے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، وہی رشی مونی جس کو ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر باقاعدہ محمد الرسول اللہ کو کئی ناموں سے پکارا گیا ہے، کہیں ادم جنا نراشن سے استشوستی کے نام سے پکارا گیا، کہیں محمد الرسول اللہ کو مہان پرش کہا گیا، کہیں محمد الرسول اللہ کو اتکلو گت پرائی جنیشو گرگڑ میرے ستمت پھرائی بھگوائن ترس کے بھگوائن ترسیتی، اور کہیں فرمایا اے محمد، اے آخری نبی رشی منے سنو، تم دنیا کے اندر لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے کے لیے گئے ہو، لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کے لیے گئے ہو، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے ہو، اے محمد تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو۔ امام کائنات نے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دی، اور سب سے پہلی دعوت اللہ کی نبی کی یہی تھی، اے دنیا کے لوگوں جو رب سے ملنا چاہتا ہے، جس کو جہنم سے بچنا ہے، سن لو لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ دو، تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ توحید اپنی زندگی میں لے آؤ۔ توحید سمجھتے ہیں ہم اور آپ؟ توحید سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی ذات کے اوپر اتنا بھروسہ ہو، اتنا بھروسہ ہو کہ اگر ڈاکٹر سے دوا لیں شفا مل جائے، تب بھی ہم اپنی زبان سے یہی کہیں گے ڈاکٹر نے شفا نہیں دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کے ذریعے سے مجھے اچھا کر دیا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ اور اسی توحید کی دعوت تمام نبیوں نے دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کو توحید بہت پسند ہے، اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ پہ سے پہلے جتنے نبی رشی منی آئے، جتنے پیغمبر آئے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت لوط، یا یوں کہہ لیجئے تمام انبیاء و رسول جتنے بھی دنیا کے اندر آئے، تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی۔ اور کبھی نبی اکرم نے اس انداز سے لوگوں کو بشارت سنائی کہ جس کی موت توحید کی حالت میں ہو، توحید کی حالت میں ہو، دخل الجنہ
وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ اسی وجہ سے مؤذن کے بارے میں آتا ہے اور امام کائنات فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فقولوا تو تم بھی کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہارے کانوں میں یہ آواز آئے اللہ اکبر تو تم اس کا جواب دو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی اپنی زبان سے اقرار کرو توحید کا۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے، پورا کا پورا جملہ امام کائنات نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جس نے مؤذن کی اذان کو دہرایا، امام کائنات کہتے ہیں دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، یعنی توحید کا جس نے اقرار کیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہندو بھائیوں، تمہاری کتاب کے اندر بھی یہ منتر لکھے ہوئے ہیں، اسم اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ مترا بڑا رو، اسم اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ مترا بڑا رو۔ اس کی زبان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگر تم بھی یہ جملہ کہہ کر کے اگر مرتے ہو تو داخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کا اسلام کے اندر قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ کے اوپر ذکر ہے، اور محمد رسول اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا توحید کو لے کر کے اگر جو بھی انسان مرا، جو بھی انتقال اپنی زندگی میں کیا توحید کو لے کر کے مرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، لوگ آنسو اپنی آنکھوں میں لائے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی کو بلایا جائے گا، ادھر رہو، اس کو لایا جائے گا اور اس کے نیکیوں کا پلہ، ان کے نیکیوں کی رجسٹر کھولی جائے گی، ان کے گناہوں کا رجسٹر کھولا جائے گا، دیکھے گا گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، نیکی نہیں ہے، ایک رجسٹر فل، دوسرا فل، تیسرا فل، چوتھا فل، پانچواں فل۔ حدیث کے الفاظ ہیں 99 سجلا، 99 رجسٹر فل۔ اور رجسٹر ہم لوگوں کے اسکول اور مدرسے میں ہوتے ہیں، اتنا بڑا بڑا رجسٹر نہیں ہوگا، کتنا بڑا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر ذکر کیا ہے مد البصر، کہ نگاہیں جہاں تک جا رہی ہوگی وہاں تک اتنا لمبا چوڑا رجسٹر ایک ہوگا۔ اتنے گناہوں کے بعد غور کرو توحید اپنانے والوں، جو دھاگا تعویذ پہنتے ہو ابھی اتار دو، ورنہ دھاگا تعویذ پہننے والوں کی نہ نماز قبول، نہ وہ جنت میں جائے گا، نہ اس کی بخشائش ہوگی، بلکہ دخل النار، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ ابھی میں بتاتا ہوں، امام کائنات نے کبھی فرمایا لوگوں سنو، میدان محشر میں اس آدمی کا حال کیا ہوگا تمہیں معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہے، کیا ہوگا اللہ کے نبی آپ بتائیے؟ فرمایا آئی لوگوں، امام کائنات فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا آئی میرے بندے تمہارے پاس کوئی نیکیاں ہیں تو بولو، کوئی عمل ہے تو بولو، کوئی اچھا کام تم نے کیا ہے تو بتاؤ۔ وہ کہے گا اللہ اب کیا بتاؤں، گناہوں کے رجسٹر اتنے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، اس کے سامنے کون سی نیکی میں پیش کروں، میرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے ہی نہیں ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر دیکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ نیچے سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالے گا اور اسی کارڈ کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ اپنی زندگی میں مرا اور پوری زندگی یہ توحید کے اوپر گزرتا رہا، توحید کے اوپر زندہ رہا۔ اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملے اس کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے، اور یہی کارڈ ترازو کے ایک پلے پہ رکھا جائے گا اور نگاہ اور گناہوں کے 99 رجسٹر دوسرے پلے میں رکھے جائیں گے، اور فرشتوں سے کہا جائے گا آئیے فرشتوں اٹھاؤ۔ فرشتے پلے کو اٹھائیں گے،
जैसे उठाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी पड़ जाएगा। इमाम कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। ऐ मुसलमानों, तौहीद के ऊपर जिंदा रहो, उसी का खाते हो, उसी का गुन गाया करो, उसी की ज़मीन के ऊपर चलते हो, उसी की इबादत किया करो, क्योंकि इसी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हाँ, कमाने के लिए जाओ, लेकिन कमाने का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा दौलत कमा लेंगे, लोग हमें अमीर समझेंगे, लोग हमें मालदार समझेंगे। कमाने का मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह हमें दौलत देगा तो अल्लाह के राह में खर्च करेंगे। मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों की किफ़ालत करेंगे, हम अपने माँ बाप की देख रेख करेंगे, हम गरीबों की देख रेख करेंगे। अगर ये मकसद हो तो इस कमाने में भी सवाब है। मेरे भाइयों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इतना गुनाह करने के बाद तौहीद के ऊपर अगर जिंदा रहा और तौहीद को इकरार करता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जिंदगी में पढ़ता रहा, तो दाखिल जन्नत, ये बंदा जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तौहीद, सबसे ज़्यादा तौहीद। एक आदमी कितनों भी बड़ा नमाजी है, कितनों बार जाकर के हज किया है, उम्रा किया, सब कुछ किया है, बहुत देता है, बहुत खैरात करता है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में शिर्क है, याद रखना मेरे भाइयों, और पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अला वजहिल बसीरा, पूरी यकीन के साथ कहता हूँ कि दाखिलन नार, शिर्क करने वाला, तावीज़ पहनने वाला, धागा बांधने वाला, कब्रों पे जाकर के चादर चढ़ाने वाला, कब्रों से मांगने वाला, कितनों बार हज कर ले, कितनों बार सजदे कर ले, कितनों ज़्यादा इबादत कर ले, दखलन नार, फरमाया जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह को ये पसंद नहीं है कोई बंदा शिर्क करके आए और जन्नत में चला जाए। हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उसके लिए जन्नत को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, जो दुनिया के अंदर शिर्क करता हो। अब हमें अपनी ज़िंदगी में चेक करना चाहिए, कहीं मेरा बेटा तो शिर्क नहीं कर रहा है, कहीं मेरी बेटी तो शिर्क में मुब्तला नहीं है। आज देखिए, औरतों को देखिए, ख़ास करके बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, इधर टीका लगाया, इधर धागा बांधा, इधर ताबीज़ बांधा, इधर ताबीज़ बांधा। पूछा क्यों? जवाब देती हैं लड़कियां, मौलवी साहब इस वजह से हम धागा और ताबीज़ और टीका लगाते हैं, कहीं नज़र न लग जाए, कहीं टाइम की नज़र न पड़ जाए। ओ मेरी माँ और बहनों, क्या कभी तुमने गौर इन बातों के ऊपर नहीं किया कि जो रब माँ के पेट में 9 महीने तक हिफाजत कर सकता, क्या वो अल्लाह उस बच्चे को दुनिया में आने के बाद हिफाजत नहीं कर सकता? तुम्हारा अकीदा कितना कमज़ोर, रब की ज़ात के ऊपर से भरोसा उतर गया और तुमने एक धागे के ऊपर भरोसा कर लिया, एक ताबीज़ के ऊपर तुमने भरोसा कर लिया, एक टीके के ऊपर तुमने भरोसा कर लिया। अगर यही अकीदा तुमने अपने बच्चों को सिखाया और अगर तुमने ये काम किया तो याद रखना, इमाम कायनात फरमाते हैं, दाखिलन नार, वो आदमी जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं है, अल्लाह इस बात को बहुत ज़्यादा नापसंद करता है, कोई आदमी शिर्क करे। मेरा खाते हो, मेरी इबादत करो, मेरा नाम लिया करो, मेरे साथ किसी को पार्टनर न बनाओ, मेरे साथ किसी को शिर्क न करो, मेरे साथ किसी को साझी न बनाओ, मेरा बराबर किसी को न समझो, मैं तुम सब का रब हूँ, इसी के ऊपर तुम जिंदा रहो अगर तुम्हें जन्नत के अंदर जाना है। फरमाया, ऐ दुनिया के लोगों, अगर रब से मिलने की उम्मीद रखते हो तो अपनी जिंदगी में नेक अमल करो। नेक, तो नेक अमल में पहला काम तौहीद। तौहीद के ऊपर कितने लोग कायम हैं? जो आदमी तौहीद में जितना पक्का सच्चा होगा, उसका माल उतना हलाल होगा। बैंकों से लोन लेने वालों, सूदी कारोबार करने वालों और इस तरीके से हराम खोरी करने वालों, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं है। जो अल्लाह एक मछली को, वैल मछली को 40 टन
روزانہ گوشت کھلا سکتا ہے، روزانہ 40 ٹن گوشت کھلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں 2 روٹی نہیں دے سکتا ہے؟ کیا اس اللہ کی ذات کے اوپر تمہارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ توحید کے اوپر زندہ رہے، اور امام کائنات نے بھی یہی فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو وہ شریک نہیں کر رہا ہے، تو دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور کہیں فرمایا وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور اگر جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پوج رہا ہے، کسی کی عبادت کر رہا ہے، تو دخل النار، وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ بخاری کے اندر موجود، مسلم کے اندر موجود، ترمذی کے اندر موجود، ابو داود کے اندر موجود، ابن ماجہ کے اندر موجود، حدیث کے تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، اب نہیں مانو گے تب کب مانو گے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو توحید کے اوپر زندہ رہو۔ تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، توحید۔ اور کس سے بچنا ہے؟ شرک سے بچنا ہے۔ شرک کی تفصیل بہت زیادہ ہے اور توحید کی تفصیل بھی بہت زیادہ ہے، اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ 2 باتیں ہو گئی، اور آگے لیجئے 2 بات۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اپنی زندگی میں اللہ سے معافی مانگو اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ آج ہوتا ہے نا، بھائی بھائی سے لڑائی ہو گئی، بھائی کو معافی نہیں کر رہا ہے، آدمی گناہ پہ گناہ کر رہا ہے لیکن معافی نہیں مانگ رہا ہے۔ ایک آدمی گناہ پہ گناہ کرتا ہے لیکن معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ بندہ میرے سامنے آئے، آنسو بہائے، معافی مانگے۔ سمندر کے برابر بھی گناہ ہو تو ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے کیا وہ منظر نہیں سنا؟ محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اللہ کے نبی میں بہت بڑا پاپی ہوں، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا، تمہارا جرم کیا، تمہارا گناہ کیا ہے؟ او بندے بتا، تمہارا گناہ کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہتا اللہ کے نبی، میرا اتنا بڑا جرم ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیوں سے نوازا، 7 لڑکیوں سے نوازا، میں نے ایک لڑکی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا۔ کتنا بڑا پاپ ہے؟ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دے، کتنا بڑا پاپی ہوگا؟ ایک کو گاڑا، چلو 2 3 4 5 6 7، کہتے ہوئے کہتا اللہ کے نبی، آخری بیٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، بڑی ہو چکی تھی، میں نے قبر جیسے ہی کھودی، میری بیٹی میرا ساتھ دے رہی ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اس قبر سے مٹی ہٹا رہی ہے، میرا سپورٹ کر رہی ہے۔ آخر کار میں نے پیچھے سے اس بیٹی کو دھکا دیا، میری بیٹی اس گڈھے میں گئی، قبر میں گئی، اور چیخ کر کے کہتی ہے، ہائے ہائے رے ابو جان، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ اللہ کے نبی، میں نے کچھ بھی نہیں سنا، سن کر کے انسنا کر دیا، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک ڈالتا رہا، اس کی آواز دب گئی، وہ مر گئی، وہ ختم ہو گئی۔ یہ کہہ کر کے محمد رسول اللہ کے پاس رونے لگتے، اے اللہ کے نبی، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ امام کائنات تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوتے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا غفور ہے کہ سمندر کے برابر بھی تم گناہ لے کر کے آؤ اور تم معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تو معافی کرتا ہے اور بندوں کو معاف کرتے رہتا ہے، معافی تو مانگو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا دیکھو، اتنے بڑے بڑے گناہوں کے گناہ کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی بھی اپنی زندگی میں روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی، ہم اور آپ معافی مانگیں گے اللہ سے؟ فجر کی نماز نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، وہ ثواب تو نہیں ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، فری فائر کھیلا جا رہا ہے، گیم کھیلے جا رہے ہیں، ہاں بھوجپوری گانا سنا جا رہا ہے، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن معافی اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، اتنے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی محمد الرسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے، اللہ کے نبی کوئی ایسی دعا سکھلائیے جس دعا کو پڑھ کر کے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے وہ دعا سکھلائی، آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اگر تم دعا مانگو تو یہ دعا مانگنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اپنی زندگی میں یہ دعا مانگتے رہنا۔ ابو بکر جنتی ہونے کے بعد گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، ہمارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، کوئی سند ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ اللہ کو معافی بہت پسند ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے لوگوں، اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ابھی ایک وائرس نکل رہے ہیں، ابھی کورونا کی وائرس نکلی ہوئی ہے، اس وائرس سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بچایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم زندہ ہیں۔ نہ جانے کون سی وائرس ہمیں اور آپ کو گھیر لے، ہماری سانسیں چلی جائے، ہم مر جائیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے، قبر کے اندر ہمیں دفنا دیا جائے گا۔ اس قبر میں جانے سے پہلے اس دنیا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بندوں کو جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ پھر فرمایا میرے بندو مجھے یہ بھی پسند ہے کہ بندہ بندے کو معاف کر دے، بندہ بندے کو معاف کر دے، یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ آج کل ہم اور آپ ارے اس کو ہم معاف کریں گے، اس کو نہیں معاف کر سکتے، یہ میرے سامنے ہے کہ اس کو ہم سلام کریں گے، نہیں کر سکتے۔ میرا بھائی ہے، مجھ کو بہت تکلیف دیا ہے، آج تو ہم پاور میں آئے، اب ہم اس کو بتائیں گے۔ میرا چچا ہے، اس کو اب ہم بتائیں گے۔ میرا رشتہ دار ہے، اس کو اب ہم بتائیں گے۔ معاف نہیں کر رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، معاف کر دینا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھو، قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کرو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، فرمایا لوگوں تم معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو دیکھو، زندگی کو دیکھو، اللہ کے نبی کو کتنی زیادہ تکلیفیں دی گئی، مکہ کی سرزمین میں آپ کو کتنا زیادہ ستایا گیا، مکہ سے آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ اللہ کے نبی سردار بن کر کے آئے، فاتح بن کر کے آئے، محمد الرسول اللہ مکہ کی سرزمین میں بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر سے تمام مورتیوں کو ہٹا دیا آپ نے، باہر نکلے، مکہ کے وہ مجرم بھی سامنے جنہوں نے آپ کو پتھروں سے مارا تھا، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھی، جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ ستایا تھا، جنہوں نے آپ کی بیٹی کے اوپر تیر مارا تھا، اور تیر مارنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی مر گئی تھی، انتقال ہو گئی تھی، وہ تمام کے تمام مجرم موجود امام کائنات سے پوچھتے ہیں لوگوں نے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی آج سے ہماری امید یہی ہے۔ آپ نے پوچھا لوگوں تم کیا امید لگاتے ہو، لما تقولون، تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں بولو۔ لوگوں نے کہ اللہ کے نبی اے محمد آپ کو ہم کریم سمجھتے ہیں، رحم سمجھتے ہیں، رحم والے سمجھتے ہیں، آپ ضرور ہمارے اوپر رحم کریں گے، درگزر کریں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم نے صحیح سوچا، اے لوگوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، آؤ آؤ اپنا اپنا جرم بیان کرو اور گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ، محمد الرسول اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک ایک آدمی آیا، آپ نے پورا منظر سنا ہوگا، محمد الرسول اللہ نے سب کو معاف کیا،
آپ کی بیٹی کون اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا؟ اپنی بیٹی کو جس نے قتل کیا تھا آپ کی بیٹی کو، وہ حبار ابن اسود بھی آیا اور کہا محمد رسول اللہ میں حبار ابن اسود ہوں جس نے تیر چلایا اور تیر آپ کے بیٹی کے اوپر لگا اور آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھا۔ آگے بڑھیے، اور کیا پسند نہیں کرتا ہے؟ ایک اور سن لیجئے، تکبر، گھمنڈ۔ آج دیکھتے ہیں تکبر، دولت آ گئی گھمنڈ کرنے لگا، پیسے آ گئے تکبر کرنے لگا۔ کسی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، اپنے چہرے اور اپنے جسم اپنے باڈی کے اوپر بہت فخر کر رہا ہے۔ کچھ لڑکیوں کو دیکھیے اپنی خوبصورتی کے اوپر کتنی زیادہ ناز کرتی ہے، ہاں خوبصورتی کے اوپر۔ آؤ ذرا چند منظر دیکھو میرے مسلمان بھائیو، امام کائنات کا فرمان سنو، اس بات کو بھی جانو کہ اللہ کیا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، امام کائنات فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا وہ آدمی جنت میں جا نہیں سکتا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی فخر ہو، رائے کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ و تکبر ہو، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر جس کے یہاں آ جائے، ارے میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کون، ہم کیوں سلام کرنے جائیں اس کو، یہ مجھے سلام کرے گا، یہ بھی تو ایک تکبر ہے۔ محمد رسول اللہ اپنی زندگی میں بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، سلام کرنے میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس کا مقام نہیں گھٹتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ سلام کے اندر پہل کیا کرو، تکبر اپنی زندگی سے ختم کر دیا کرو۔ آج ذرا دیکھو، اگر کوئی بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی، تو بڑا بھائی سوچتا مجھے چھوٹا سلام کرے، میں بڑا ہو کر کے سلام کیوں کروں؟ میرے بھائیو یہ غلط ہے، بھائی کو چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو سلام کے اندر پہل ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر شوہر آئے تو بیوی کو سلام کر دے، اس میں چھوٹے اور بڑے کی کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے فرمایا گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، شوہر انٹری کرے گھر کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے گھر کے اندر آئے۔ امام کائنات بھی یہی کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، سلام کرنے میں پہل ہونا چاہیے، اور تکبر بنا پہ اگر تم نہیں کر رہے ہو تو یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو جنت میں کبھی بھی داخل نہیں کرے گا۔ کئی چیزوں کے اوپر تکبر، خاندان کے اوپر، دولت کے اوپر، کپڑے کے اوپر، مکان کے اوپر، گاڑی کے اوپر تکبر، گھمنڈ، فخر، اترا کی چلنا دیکھتے ہیں لوگوں کو۔ آؤ ہم اور آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دولت اتنی زیادہ ہے، اس کی بلڈنگیں اتنی زیادہ ہے، اس کا مال اتنا ہے، اس کا علم اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ ہم اور آپ چہرے دیکھتے ہیں، ارے کپڑا کتنا بہترین پہنا ہے، چہرے کتنے خوبصورت ہیں، ہینڈسم کتنا دکھ رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ یہی اللہ دیکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ملتے ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مکان کو نہیں دیکھتا، تمہاری بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ ایک آدمی اٹھا، اے اللہ کے نبی
یہ فرمائیے ذرا یہ مسئلہ بتائیے، کوئی اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھا مکان بناتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اچھی گاڑیاں لیتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے، اس زمانے میں گاڑی نہیں تھی، یوں سمجھ لو مثال کے طور پر کہ اس نے کہا اچھا کپڑا اچھا جوتا، اس زمانے میں جو چلتا تھا اس نے پوچھا، آپ یہ سمجھ لو کوئی آدمی اچھا کپڑا پہنے، اچھی گاڑی لے، اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھی ٹوپی پہنے، کیا اللہ کے نبی یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے؟ کیا اس کو بھی تکبر کے اندر شامل ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے اللہ کے بندے، نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ کوئی اچھا کپڑا پہنے، اللہ نے دیا الحمدللہ، دولت دیا، مکان بنایا الحمدللہ، اچھا جوتا پہنا الحمدللہ، دولت دیا الحمدللہ۔ میرے بھائی جو تکبر امام کائنات نے فرمایا یہ ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ بہتر ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ آدمی کو خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت طریقے سے کپڑا پہننا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیاں خوب بن سنور کر کے آئیں، بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں گھومیں۔ خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حسن کی نمائش غیر مردوں میں کریں۔ آپ کپڑا اچھا پہنیں، بہترین پاؤڈر لگائیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہنیں، لیکن اپنے شوہر کے پاس، شوہر کے سامنے آپ اچھا کپڑا پہن کر کے آئیں دوسروں کے پاس۔ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا لا یجدن ریحھا ولا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی ہے جو خوبصورت بن کر کے مردوں میں گھومتی ہو۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ سن لو، ہینڈسم بن سکتے ہیں، خوبصورت بن سکتے ہیں، اسلام میں جائز ہے، لیکن خوبصورت بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بال کی کٹنگ آپ کٹاؤ تو ایسا لگے کوئی کوا بال لے کر کے بھاگ گیا۔ دیکھتے ہیں کپڑے، وہ بال کی کٹنگ دیکھیں، اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس طریقے سے کٹنگ پتہ ہی نہیں چلتا پیچھے سے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کبھی کبھی تو انسان کی شکل ہی ایسی ہو جاتی ہے۔ یہ حالات ہیں، خوبصورت بننے کا طریقہ۔ محمد رسول اللہ کتنے خوبصورت ہے۔ حسان ابن ثابت نے کبھی کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنا خوبصورت میرے نبی، کتنا خوبصورت میں نے اپنی زندگی میں کوئی بچہ ہی نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت کوئی عورت بچہ ہی نہیں جن سکتا ہے۔ کبھی اماں عائشہ نے محمد رسول اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا آئی لوگوں، آئی عورتوں سنو، آپ نے اماں عائشہ نے کبھی یہ الفاظ میں بیان کیا تھا کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر کے لڑکیاں اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ لو رائنا حبیبی، اگر وہ عورتیں آج زندہ ہوتی اور میرے شوہر، میرے ہسبینڈ، میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کے اوپر چھریاں چلا لیتی۔ محمد رسول اللہ کے بال کیسے تھے؟ کبھی آپ محمد رسول اللہ کے بال کے اوپر بھی کبھی سنیے، کبھی پڑھیے، کبھی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، کبھی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ کیا اللہ کے نبی نے کبھی ادھر کٹایا، کبھی ادھر کٹایا، کبھی ادھر کٹایا؟ نبی اتنا حسین و جمیل کیسے لگتے تھے؟ کبھی محمد رسول اللہ کے بال کا تذکرہ کبھی کتابوں کے اندر پڑھیے۔ میرے بھائیو تو بال کٹائیے، لیکن جیسا کٹانے کا حکم ہے ویسا کٹائیے میرے بھائیو، ورنہ آپ بال اس طریقے سے اگر کٹائیں گے تو اس طریقے سے کٹانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیو یہ بھی یاد رکھنا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا گویا کہ وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ نبی کی سنت کیا نبی نے کبھی ایسا بال کٹایا؟ میرے بھائیو ذرا غور کرو، تصور کرو، حسین و جمیل بن سکتے ہو، خوبصورت تو بن سکتے ہو، لیکن ان چڑیلوں کی طرح نہیں، ان ہیروئن کی طرح نہیں، ان ہیرو کی طرح نہیں۔
ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے یہ نمونہ نہیں ہے۔ آج دیکھیے جیسے ہیرو جس طریقے سے بال کٹا لیں، جیسے کپڑے رکھ لیں۔ میں نے کبھی کسی تقریر میں کہا، یوٹیوب کے اندر دیکھیے، کبھی کہا ہے کہ اگر یہ ہیرو کبھی اگر داڑھی رکھ لیں تو ہمارے ہر نوجوان داڑھی رکھنے لگیں گے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ ہیرو کی نقل کر رہے ہیں، یہ ہیرو ہیروئن کی۔ آج کل کی لڑکیاں کیٹرینا کون سی کپڑا پہن رہی وہی پہنوں گی، ہاں کیسے چپل پہن رہی ہے وہی چپل پہنوں گی، کون سے پاؤڈر کا پرچار کرتی ہے وہی پاؤڈر لگاؤں گی۔ آج حالات دیکھیے، حالات میرے بھائیو، ہمارے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ، ہماری بہنوں کے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت خدیجہ، یہ آئیڈیل ہیں۔ لیکن ہماری بہنوں نے، ہماری لڑکیوں نے آئیڈیل بنایا کس کو؟ کیٹرینا کو، کرینہ کو، اور نہ جانے کون کون سی ہیروئن ہیں۔ ان رنڈیوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ میرے بھائیو، سماج کے اندر اگر زناکاریاں بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج سماج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہمارے محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھ رہے، ان کی بیٹیوں کو آئیڈیل نہیں سمجھ رہے، بلکہ ان ہیرو ہیروئن کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے سماج کے اندر زناکاریاں، ہمارے سماج کے اندر برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، کبر کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ، تکبر یہ، الکبر بطر الحق، کبر یہ کہ آدمی سچ بات کو نہ مانے، حق بات کو نہ مانے۔ حق بات کیا جانتے ہیں؟ اللہ کی بات سب سے زیادہ حق اور سچ ہے، اللہ کے نبی کی بات سب سے سچی اور سچی پکی بات ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کی بات سب سے زیادہ پکی اور سب سے زیادہ سچی ہے۔ وَمَنْ أَحْدَثُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سب سے زیادہ پکی اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ غور کریں میرے پیارے ساتھیوں، سب سے زیادہ پکی اور سچی بات اللہ کی ہے، تو اللہ کی بات مانو، حق بات مانو۔ قرآن میں کہا شرک مت کرو تو شرک نہ کرو، قرآن میں کہا توحید کے اوپر زندہ رہو تو توحید کے اوپر زندہ رہو، قرآن نے کہا معافی مانگو تو معافی مانگو، قرآن نے کہا قیم الصلاۃ، نماز پڑھو تو نماز پڑھو، یہ سب سے زیادہ سچی بات ہے۔ قرآن نے کہا کلوا من طیبات، پاک روزی کھایا کرو، حلال روزی کھایا کرو۔ اب قرآن کی بات مانو، یہی سب سے زیادہ سچ ہے۔ اب تم مولویوں کی تقریر سن کر کے جاؤ، مولویوں نے کہا کہ حلال روزی کھاؤ، انصاف کیا کرو، مولوی نے کہا یعنی قرآن کی آیتوں سے دلیل دیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور کل سے ہم وہی کام کریں جو ہمارا دل کرے، جو ہمارا من کرے، جو ہمارا سماج کہے، وہی کام کریں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حق بات کو آپ نے نہیں مانا، یہی گھمنڈ ہے، یہی گھمنڈ ہے۔ نہیں مانیں گے، مولوی صاحب نے کہا کہنے دیجئے، سننے کے لیے گئے تو سن لیا، ہو گیا۔ حق بات ماننا تکبر نہیں، حق بات نہیں ماننا یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ بھی تکبر ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں کوئی بڑا ہو گیا تو دوسرے کو آدمی ہی نہیں لگاتا ہے، اس سے سلام کریں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس سے ہم بات کریں گے۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر اور گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ اور کہیں تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدۃ منہما فلیعذبہ عذابا شدیدا۔ کہیں فرمایا میرے بندو، اے میرے بندو تکبر مت کرنا، اے میرے بندو گھمنڈ مت کرنا، اے میرے بندو فخر مت کرنا، کیونکہ یہ تکبر، یہ گھمنڈ میری لنگی اور میری چادر ہے۔ جو آدمی میری لنگی اور میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا فَلْيُعَذِّبْهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ تکبر کیوں، گھمنڈ کیوں؟ کس چہرے کے اوپر تم گھمنڈ کرتے ہو؟ یہ چہرہ تو چند دنوں کے لیے، یہ چہرہ تو چند دنوں کے لیے، یہ بلڈنگیں تو چند دنوں کے لیے، یہ پیسہ تو چند دنوں کے لیے۔ یہ پیسے کب چلے جائیں گے، کون سی بیماری آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیو، تکبر کرنا یہ اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ تکبر کر کے جنت میں چلا جائے، فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ آدمی
جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ رائی کے دانہ جانتے ہیں؟ آپ کے گھر میں چھت میں سوراخ ہو اور اس سوراخ سے روشنی آ رہی ہو اور اس روشنی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نظر آتی ہے اس کو ذرہ بولتے ہیں، اتنا سمجھ جائیے۔ اتنا بھی تکبر اور گھمنڈ ہو تو یاد رکھیے وہ آدمی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ کو اور کیا پسند ہے؟ یہ 4 باتیں ہوگی، 6 باتیں بیان کر کے ختم کروں گا۔ ایک اور بات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کون سی بات معلوم ہے؟ تنہائیوں میں رونا، اپنے گناہوں کی یاد کر کر کے رونا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم اور آپ رات کی تاریکی میں اٹھیں، حدیث کے الفاظ ذرا دیکھیے۔ امام کائنات فرماتے ہیں، ابو داؤد کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے۔ نماز پڑھنا بھی اللہ کو پسند ہے، فرض نماز بھی، سنت بھی، نفل بھی، نماز بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اس وجہ سے نماز پڑھو۔ نماز کے اوپر ابھی تقریر ہو چکی ہے، اس کے اوپر ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس ٹھنڈ میں تہجد کی نماز، فجر کی نماز کے لیے آدمی نہیں اٹھتا ہے، اٹھے بستر سے، جنت اتنی آسانی سے ملے گی نہیں مل سکتی ہے۔ فرمایا امام کائنات نے جو رات کی تاریکی میں اٹھے، تہجد کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ 12 بجے 1 بجے کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مرد اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اپنی بہن کو بھی اٹھائے، اپنی بیٹی کو بھی اٹھائے۔ کس کا اتنا بڑا دل ہے کہ بیوی کو اٹھائے چلو تہجد کی نماز پڑھ لو؟ جو آدمی اپنے بیوی اور اپنے بہن اور اپنے بیٹی کو اٹھائے، او میری بیوی چل تو دنیا کے اندر میرا سپورٹ کرتی ہے، میرا ساتھ دیا کرتی ہے، اے میری بیٹی، اے میری بہن، اے میری بیوی اٹھ اور تہجد کی نماز تم بھی پڑھ لے۔ بیوی کہنا تم پڑھو میرے شوہر، میں نہیں پڑھ سکتی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شوہر نہ مانے، اپنی بیوی کے چہرے کے اوپر پانی مارے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، وضو بنوائے، دونوں مل کر کے تہجد کی نماز پڑھ لے اور آنسو نکالے، اللہ سے معافی مانگے۔ امام کائنات فرماتے ہیں ایسے آدمی جنت کے اندر جائے گا، ایسے کے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ پھر فرمایا ایسی لڑکی، ایسی خاتون، ایسی لیڈیز، ایسی بیوی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے جو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اٹھو آئی میرے شوہر سرتاج اٹھ جاؤ، دنیا میں تم میرا سپورٹ کرتی ہو، آخرت کے کاموں میں تم بھی میرا سپورٹ کرو، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جو تہجد کی نماز پڑھے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تدخل الجنت بسلام، تہجد کی نماز پڑھنے والوں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ بیوی پیار سے جگائے، شوہر نہ جاگے لیکن بیوی پانی چھڑک دے، بیوی پانی چھڑک دے، شوہر کو اٹھائے، وضو بنوائے اور دونوں مل کر کے تہجد کی نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ کون ایسا کرتا ہے؟ اتنا کر سکتے ہیں؟ یہ کام کرو مسلمانوں، تب مسلمان ہو۔ میاں بیوی تو بن گئے ہو، نیک کام میں اپنے بیوی کو سپورٹر بناؤ، میں بھی کروں گا اچھا کام، تم بھی میرے ساتھ اچھا کرو، تم بھی کرو میں بھی کروں۔ آج کل بیوی کو بھی وہی رنگین فلمیں دکھا رہے ہیں، دیکھو وہی بھوجپوری گانے سنا رہے ہیں، سنو، وہی چیز برائی خود کر رہے ہیں، اپنے بیوی سے بھی کروا رہے ہیں، کرو۔ باپ خود کھینی کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا، گناہ کر رہا ہے، اپنے بیٹے سے بھی کہتا ہے جانا سگریٹ لے کر کیا، حال یہ بیڑی لے کر کیا، کھینی لے کر کیا، اپنے بیٹے کو
تم بلا رہے کہہ رہے ہو یہ کام کرو، اب ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ وہ بیٹا کیسے فرما بردار ہو سکتا ہے، وہ بیٹا کیسے نیکوکار بن سکتا ہے، وہ بیٹا کیسے پرہیزگار بن سکتا ہے جو باپ اپنے بیٹے سے کہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جاؤ گانا بھرا کر کے لے آنا، جاؤ فلاں چیز لے کر کے چلے آنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اچھے کام کیا کرو اور رات کی تاریکیں موٹ کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالو۔ امام کائنات نے فرمایا لا عینان لا تمسہما النار عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں وہ آدمی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے، وہ آنکھیں جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا الٹا یہ سمجھیے وہ آدمی جنت ہی میں جائے گا۔ عین بکت من خشیت اللہ، جس کی آنکھوں سے آنسو اللہ کی خوف سے بہہ رہی ہوں گی، جہنم کی ڈر کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہوں گے، جس کی آنکھوں سے عذاب قبر کو یاد کر کے آنسو نکل رہے ہوں گے، عین بکت من خشیت اللہ، ایسے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، ایسی لڑکیاں جہنم میں نہیں جائیں گی جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہوگا، جو اللہ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہوگا۔ میرے بھائی جو وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھو، محمد رسول اللہ کی جیونی دیکھو، اما ایسا بیان کرتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ایک رات میں نے دیکھا کہ میں اٹھی، اللہ کے نبی کو غائب پایا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، میں نے ادھر ٹٹولا ادھر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ محمد رسول اللہ اپنا چہرہ اپنا سر زمین میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں۔ میں نے بہت انتظار کیا کہ اللہ کے نبی سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے، اب نہیں تب اٹھائیں گے، بہت انتظار کیا، کافی دیر ہو گئی، مجھے احساس ہونے لگا کہیں محمد رسول اللہ کی جان تو نہیں نکل گئی، کہیں اللہ کے نبی کا انتقال تو نہیں ہو گیا، مجھے کہیں ڈر لگنے لگا۔ آخر کار اللہ کے نبی نے سر اٹھایا، نماز پڑھ لی، سلام پھیرا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ابزاروں کے کار رو رہے تھے۔ میں نے نبی سے پوچھا آئی میرے سرتاج آپ اتنا زیادہ رو رہے ہیں، آئے اللہ کے نبی، آئے میرے سرتاج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے پیروں کے اوپر سوجن پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پیر پھول گئے، اتنا لمبا لمبا قیام، اتنی لمبی لمبی سجدے اور اتنا لمبا لمبا قیام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے میری بیوی افلا کون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور کہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ اے میری بیوی مجھے بھی معلوم نہیں ہے کل قیامت کا منظر ہوگا، پل صراط میں مجھے بھی پار ہونا پڑے گا، کہیں اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کبھی ایسا بھی فرمایا اے میری بیوی میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں، میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب ہی نہ لے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ نبی اکرم اس طریقے سے رویا کرتے تھے اپنی زندگی میں، آپ نے ایسے اس طریقے سے آنسو بہایا اور آپ جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ کبھی آپ نے صحابہ کو بھی سکھایا آئی لوگو تم بھی اپنی زندگی میں دعا مانگو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، تم بھی دعا مانگو اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر کے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے، روئے، خوف الہی سے روئے، خوف الہی سے رونے والے آنسو کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو میرے بھائی کیوں ذرا غور کرو، اور کبھی آپ نے اس بادشاہ کا بھی نام سنا ہوگا، سکندر بادشاہ غالباً اتنی بڑی حکومت ہونے کے بعد 6 مہینہ چھوڑ دیتے تھے حکومت، اپنے کسی نائب کو دے دیتے تھے، رکھ حکومت چلا، وہ بادشاہ کسی جنگل میں چلا جاتا تھا اور جنگل میں جانے کے بعد قبر سے ہڈیوں کو نکالتا تھا اور ان ہڈیوں کو نکال لینے کے بعد ان ہڈیوں سے مخاطب ہوتا تھا، ان ہڈیوں کو پکارتا تھا اور کہتا تھا او ہڈیوں کل تم
میرے طرح تھے، میرے جیسے تھے، تم بھی تو جوان تھے، تم بھی تو ہڈے کٹے تھے، او ہڈیوں کل تم میرے جیسے تھے، کل میں تیرے جیسا ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ بادشاہ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے تھے، رویا کرتے تھے اور اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ 6 مہینے تک یہی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے اسلاف گزرے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے راوی حدیث ہیں، اتنے بڑے راوی حدیث ہیں، جس نے سب سے زیادہ حدیثیں ہم تک پہنچائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا آخری وقت ہے، حضرت ابو ہریرہ زارو قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ان کے دوستوں نے پوچھا، ان کے بھائیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے پوچھا، آئی ابو ہریرہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو نبی کے ساتھ سب سے زیادہ، نبی سے حدیثیں سب سے زیادہ تم نے پہنچائی ہے، آئی ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں خوف الہی کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے، مجھے جہنم کو یاد کر کے رونا آ رہا ہے، مجھے عذاب قبر کو یاد کر کے رونا آ رہا ہے۔ میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے میرا حساب کیا ہونے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کبھی کبھی کم سے کم ان جملوں کے پر غور بھی کر لیا کرو۔ صحابی رسول رویا کرتے تھے، نبی رویا کرتے تھے، اسلاف رویا کرتے تھے، عورتیں امہات المومنین کو دیکھو، وہ بھی اپنی زندگی میں رویا کرتی تھی۔ وہ دنیا کے لوگوں غور کرو، ہم بھی روئے۔ اللہ تعالیٰ کو رونا بہت زیادہ پسند ہے۔ آج کل روئیں گے؟ وہ کامیڈی والی فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں لوگ، ہاں کامیڈی والی روئیں گے؟ آج ہنستے ہیں، زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، خوب ہنس رہے ہیں۔ آج رویا کرو۔ اور فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں۔ ہنسو کم، رو زیادہ، کیونکہ زیادہ ہنسی، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کبھی کھل کر کے کبھی ہنسے نہیں، جیسے ہنستے ہیں ویسے کبھی آپ ہنسے ہی نہیں، رویا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں غور و فکر کیا کرو میرے بھائیوں، تو اپنی زندگی میں یہ کر لو، گناہ کرو، گناہ ہو جائے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ایک آخری بات بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، 11:30 ہونے والا ہے، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، مجھے نوادہ بھی جانا ہے، پھر نیپال کا پروگرام ہے، مجھے نیپال کی بھی طرف بھی نکلنا ہوگا۔ آخری بات بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ کون سی چیز؟ آدمی کے سامنے بڑا اچھا ہے، بڑا بڑھیا ہے، ٹوپی کرتا پاجامہ لگایا، السلام علیکم مولوی صاحب، ٹھیک ہے، بڑا بڑھیا ہے، جمعے کے دن بھی پہنچ گیا نماز پڑھنے کے لیے، کوئی مہمان آیا تو اچھے سے قرآن کی آیت بھی سنا دیا، بڑھیا بن گیا، لوگوں کے بیچ میں تو اچھا رہتا ہے۔ لڑکیوں کو بھی دیکھیے پردے میں آ گئی، مولوی صاحب کو دیکھا پردہ، مولوی صاحب کو دیکھا پردہ کر لیا، کسی اور ہینڈسم لڑکے کو دیکھا تو اپنا چہرہ دکھا دیا۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا اس طریقے سے کام کرنے والے لوگوں کے سامنے تو اچھا بنتا، لیکن تنہائیوں میں برا کام کرتا ہے۔ دیکھیے لوگوں کے بیچ میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو شراب پیتے ہوں گے چپکے چپکے، زنا کرتے ہوں گے چپکے چپکے، ATM مارنے والے تو بہت بدنام ہیں، یہ پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے، چپکے چپکے سارا کام ہو رہا ہے، اور مولانا سے سلام بھی کر رہے ہیں، پروگرام بھی کروا رہے ہیں، جلسے بھی کروا رہے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں، ہر جگہ اکثر ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، یہ ہے میری بیٹی، یہ میں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا لوگوں سنو، آئی لوگوں سنو، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں ہوں گی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اچھا کام بھی کرتا ہوگا، لیکن وہ آدمی کل قیامت کے دن ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ہباء منثورا، اس کی نیکیاں ریت کے مانندہ ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ذرا ان کے بارے میں بتائیے، یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کیا شکل ہوگی، یا ان کے بارے میں کچھ تو بتا دیجئے۔
کچھ تو ہمیں بتا دیجئے یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کے بیچ میں تو اچھے رہتے ہوں گے لیکن بند کمرے میں برائی کرتے ہوں گے، تنہائیوں میں برائی کرتے ہوں گے، بند کمرے میں غلط کام کرتے ہوں گے۔ کمرہ بند، موبائل چالو، اب چل رہا ہے، ایک سے ایک فلمیں دیکھ رہا ہے، رنگی رنگی گندی گندی فلمیں، بند کمرہ، موبائل چالو، فون میں باتیں شروع، نامحرم لڑکیوں سے باتیں شروع۔ شادی شدہ لڑکیاں بھی وہی بوائے فرینڈ رکھ رہی ہے، شادی شدہ لڑکے بھی بوائے گرل فرینڈ بھی رکھ رہے ہیں۔ غیر شادی شدہ کے بارے میں مت پوچھو، تیری کتنی، اتنی، میری اتنی، یہاں تو مقابلہ چل رہا ہے، تیری 2 میری 4، تیری 3 میرے 10، یہاں تو یہ مقابلہ چل رہی، اتنی گرل فرینڈ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو لوگوں کے بیچ میں تو بڑا اچھا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن تنہائیوں میں وہ برائیاں بہت زیادہ کرتا ہوگا، ایسے لوگ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کبھی یہ فرمایا، لوگوں تنہائیوں میں اچھے عمل کیا کرو، کیونکہ تنہائیوں میں جو تم کچھ کر رہے ہو، کرامن کاتبین، 2 لکھنے والے کرامن کاتبین تمہاری تمام باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر چیز تمہاری ہر باتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تمہاری زبان سے جو کچھ نکل رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو، اللہ کا CCTV کیمرہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کیمرہ جو ابھی ہماری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، ہاں YouTube کے اندر ڈالا جائے گا، آپ کل دیکھ سکتے ہیں، پرسوں نرسوں، آپ 10 سال بعد بھی دے سکتے ہیں۔ YouTube اگر زندہ رہا تو جب تک دنیا باقی رہے تب تک آپ میری تقریر کو دیکھ سکتے ہو، لیکن کیا پتہ یوٹیوب ختم ہو جائے، کیا پتہ چینل برباد ہو جائے، آپ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ کا CCTV کیمرہ اور اللہ کے ویڈیو ایسا بن رہا ہے کہ ویڈیو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، وہ CCTV کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اے نوجوانوں، اپنی زندگی میں بربادی لانے والوں، اپنی زندگی میں فری فائر گیم کھیلنے والوں، PUBG گیم کھیلنے والوں، ابھی تو بین لگ گیا لیکن نہ جانے ان گیم کے چکروں میں آج اپنے باپ کو بھی لوگ قتل کر رہا ہے۔ آپ نے سنا ایک لڑکے نے اپنے باپ سے فرمائش کی کہ ریچارج کرا دو موبائل میں، کہا نہیں کراؤں گا، کہا کرا دیجئے، کہا نہیں کراؤں گا۔ بیٹے نے رات میں باپ سویا چھری نکالی اور اپنے باپ کی گردن اڑا دیا، نہیں کرائے گا، گیم کیسے کھیلوں گا۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، اتنا زیادہ نشہ، اتنا زیادہ نشہ نوجوان طبقے میں آ گیا گیم کا۔ کاش کہ نماز کا یہ نشہ ہوتا، کاش کہ قرآن کی آیتوں کا پڑھنے کا یہ نشہ ہوتا، کاش کہ اللہ کے سامنے رونے کا یہ نشہ ہوتا، تو میرے بھائیوں ہماری قوم کا یہ حالت نہ ہوتی۔ آج قوم دردروں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج قوم برباد ہے۔ آج ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش چلی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں نوجوانوں کہاں سوئے ہو؟ اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لاؤ۔ اللہ نے جو کہا وہی کرو، اللہ نے جو حکم دیا وہی کرو، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا رک جاؤ۔ یہ نہ دیکھو فلاں یہ کرتا ہے، یہ نہ دیکھو فلاں یہ کرتا ہے، یہ نہ دیکھو فلاں مولوی یہ کرتا ہے۔ مولوی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اگر دلیل ہے، اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے، دلیل ہے، تو قرآن و حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی میں وہی کرو جو اللہ کرنے کو کہتا ہے، تنہائی میں برائی کا والا عمل نہ کرو۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کے اندر سب سے زیادہ یہی ہو رہے ہیں، تنہائیوں میں گڑبڑیاں چل رہی ہے۔ کتنی شریف لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں بعد میں پتہ چلا فلاں لڑکے اور ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، یہ بھی مسئلہ آیا۔ یہ حال ہے۔ ابھی دیکھیے نیوز چینل کے اوپر مسلمانوں کے کیریکٹر کو بتایا جا رہا ہے، یہ دیکھیے مسلمان ہے، ہندو لڑکی کو بھگا رہا ہے، یہ دیکھیے مسلم لڑکی فلاں ہندو لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، یہ مسلمان ہے۔ اسلام کو بدنام مت کرو میرے بھائیوں۔ تنہائیوں میں عمل، تنہائیوں میں ایک کسی نے بتایا کہ ایک لڑکی تھی اچھی پڑھی لکھی، قرآن و حدیث کسی مدرسے سے فارغہ، وہ ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ ہوتا کیوں معلوم ہے؟ یہ صحبت کا نتیجہ ہے۔ ایک لڑکی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی جس نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہو،
اب یہ بھی دیکھتا رہے یہ تو بات کرتی ہے، خوب مزہ لیتی ہے، ہم بھی بات کریں گے۔ اب اسی میں یہ بھی پھنس گئی اور اپنی زندگی برباد کر دی۔ لڑکا برباد کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کا دوست اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسی کی صحبت اس کو آ جاتی ہے اور اسی طرح وہ بھی کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا ہر آدمی اپنے دوست کو دیکھے کہ اس کا دوست کیسا ہے، اگر دوست بڑھیا ہے تو وہ بھی آدمی بڑھیا ہوگا، اگر دوست خراب ہے تو یاد رکھنا وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں بھی خرابی آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے اپنی زندگی میں اچھا دوست سلیکٹ کرو، دیندار سلیکٹ کرو، نیک اپنے دوست ملاؤ، سہیلی بناؤ، دیندار لڑکیوں کو بناؤ، بدکار لڑکیوں کو اپنا سہیلی مت بناؤ ورنہ آپ کی زندگی بھی بدکار ہو سکتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر گرمی کا موسم ہوتا تو میں اور بولتا، لیکن ٹھنڈ کے موسم کے حساب سے سامنے کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ وہی معاملہ ہو جائے گا کہ مولوی صاحب اتنا بول رہے تھے کہ ہم لوگ تھک گئے، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بہرکیف میری تقریریں یوٹیوب کے اندر ہزاروں تقریریں پڑی ہوئی ہے، ابوالکلام صرف ابوالکلام سلفی بولیے یوٹیوب میں ہزاروں تقریریں آ جائیں گی۔ یہ تقریر آپ کا سپر اسٹار ٹی وی چینل کے اوپر ڈالا جائے گا، سپر اسٹار ٹی وی چینل، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریے، اس میں یہ تقریر آپ کو ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم، ہمارے فضلو بھائی نے یہ پروگرام رچایا، ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے نا، دونوں والدین ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جانتے ماں باپ کا مقام کیا ہے، کتنی قیمتی ہے؟ امام کائنات نے فرمایا جہاد میں مت جاؤ لیکن ماں باپ کی خدمت کرو، جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب بیٹا اس لائق بنا۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو لوگ پروگرام رچاتے ہیں ان کو، کتنا بڑا دل، یہ نیکوکار، یہ بھی تو ایک دلیل ہے نا کہ اللہ کے دین کی دعوت ہم نے دی، کتنا خرچہ ہو جائے گا۔ ابھی شادی کے موقع پہ آدمی بہت خرچہ کر لیں گے لیکن کبھی اپنی زندگی میں دینی پروگرام بڑا نہیں کر سکتے، چھوٹا بھی کراؤ، کم سے کم دعوت کے کام میں آپ بھی حصہ لو، آپ بھی حصہ لو۔ اللہ کے یہاں آپ بھی کم سے کم بولو کہ اللہ میں نے تیرے دین کو میں نے پہنچایا، میرے ذریعے سے بھی پہنچایا گیا، مجھ کو اللہ تو نے دولت دی تھی، میں نے دولت قربان کی تیرے دین کو خرچ کرنے کے لیے، تیرے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے بھی یہ کام کیا۔ میرے بھائیو، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، آپ کے اوپر بھی، مولوی کے اوپر بھی، ہر آدمی کے اوپر۔ اسی چیز کے لیے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ کا کام ہی ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ آج گنگا الٹی بہہ رہی ہے، بھلائی کا حکم نہیں، برائیوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چل میرے ساتھ، چل یہ کام کرتے ہیں، چل شراب پیتے ہیں، چل زنا کرتے ہیں، چل فلاں کام کرتے ہیں۔ آج بھلائیوں کا نہیں، برائیوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ غلط کام چھوڑو اور بھلائیوں کا حکم دو اپنی زندگی میں، دوستوں کو بھی، ماں باپ کو بھی، بھائیوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، سب کو بھلائی کا حکم دینے کی کوشش کرو۔ ہمارے فضلو صاحب کے والدین کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ رب کریم ہمارے فضلو بھائی کے والدین کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما اور ان کے گناہوں کو اللہ تو بخش دے، مغفرت فرما، اور جن کے ماں باپ جا چکے ہیں ان کے بھی ماں باپ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ رب کریم جتنے بھی حضرات، جتنے بھی سامعین آئے ہوئے اللہ، جن لوگوں نے اس پروگرام کو سنا، صرف سننے تک محدود نہ رہے، اللہ سب کو غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری چند باتیں نکل گئی، تلخ زبان، تلخ باتیں نکل گئی، برا نہ مانے، آپ کا ایک بھائی ہونے کے ناطے، آپ کا ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے، میری بھائیوں اور میری بہنوں، اس ناطے میں نے آپ سے کہا ہے، شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات، مرنے کے بعد کاش کاش جو قرآن میں ہے، یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی، آپ نے سنا ہے قرآن میں 9 سے 10 جگہوں کے اندر یا لیتنی کے الفاظ ہیں کہ کاش کہ میں یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا، کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا تو جہنم میں نہ جاتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا تو یہ نہ ہوتا، کاش میں فری فائر گیم نہ کھیلتا تو یہ میرا حشر نہ ہوتا، کاش کہ میں ان مولویوں اور ان کٹھ ملاؤں کے چکر میں نہ پڑتا تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ کاش کاش کے الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ کام آپ کو بعد میں نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائیو،
اس کاش کے کہنے سے پہلے اپنی اسی زندگی میں آپ تبدیلی لاؤ، چینجنگ لاؤ، بدلاؤ لاؤ اور اپنے آپ کو بدلو۔ اس سے پہلے نماز پڑھو، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز قائم کرو اس سے پہلے کہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ میرے بھائیو، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو مغفرت فرمائے اور ہمارے فضل بھائی کی زندگی کے اندر اللہ مزید برکت عطا فرمائے، تاکہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی بڑھیا اور اللہ تعالیٰ ان کو پروگرام رچانے کی اور دعوت و تبلیغ کرنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اتنا بڑا دل سب کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ دولت دیتا ہے، لیکن کبھی کتنا کنجوس ہوتا ہے، مسجد میں بھی گیا تو 5 روپے والا نوٹ دیتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا کنجوس، امیر ہے، 5 روپے کا نوٹ آج فقیر کو دیجئے 5 روپیہ، وہ آپ کو 10 روپیہ دے گا، لے تو مجھ سے بھی بڑا فقیر بھاگ۔ یہ حال ہے۔ اور مسجد میں وہ نوٹ جو چلتا نہیں، وہ مسجد میں وہ نوٹ دیتا ہے 2 روپیہ 5 روپیہ۔ میرے بھائی، جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہے ہو، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ چیزیں اللہ کے راہ میں دو، وہ چیزیں تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، بہت زیادہ پسند کرتے ہو۔ آپ نے منظر سنا حضرت عبداللہ کا، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ہے، یہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئے۔ آپ نے یہ بھی منظر سنا ہوگا، بہت بیمار پڑے، آخرکار ٹھیک ہو گئے۔ ایک دن مچھلی بنائی گئی اور ان کے پاس ایک مانگنے والا آیا اور کہا شیئن للہ، کچھ ہے تو مجھے بھی دے دو، میں بھی کھا لوں۔ اس نے سوچا اللہ کی، اللہ نے فرمایا جو تم پسند کرتے وہی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اس نے مچھلی اٹھائی اور مچھلی دینے کا ارادہ کیا، پھر ذہن میں آیا نہیں چلو میں پیسہ دے دیتا ہوں۔ پیسہ دیا، بیوی کو کہا بیوی پیسہ دے دے، چل پیسہ کو میں پسند کرتا ہوں، پیسہ دے دے، یہ اپنے من کی مطابق سامان خرید کر کے کھائے گا۔ بیوی آگے بڑھی، شوہر نے روکا، رک، بیوی کو بلایا اور کہا بیوی پیسے بھی لے اور مچھلی بھی لے، روٹیاں بھی لے، اور یہ ساری چیزیں تم اللہ کے اس بندے کو دے دے، اس فقیر اور اس غریب کو دے دے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ قرآن کہتا ہے جو تم پسند کرتے ہو وہی چیز تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اے میری بیوی، میں اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے مچھلی زیادہ پسند ہے کہ پیسے زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے دونوں چیزیں تم دے دو۔ میرے بھائیوں، تو پہلے کے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے۔ آج جو نوٹ کہیں نہیں چلتا مسجد میں دے دو، یہ ہو رہا ہے، کہیں نہیں چلا پھٹا پرانا دے دیا مسجد میں۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، حالات اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں، اپنے آپ کو بدلو میرے بھائیوں۔ تو کم سے کم ایسا کرنے کی کوشش کرو، مکھی چوس اور کنجوس بننے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کام کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، آپ سے جتنا ہوتا ہے۔ وقت آپ نے دیا، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کھراٹے کی نیند لے کر کے سو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ بیٹھے ہیں، کتنا بڑا آپ نے کام کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا، معاف کر دیتا ہے، جو دین کو سیکھنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ اوپر سے اعلان کرتا فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا ہے اور سب کو میں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس کی یہ فضیلت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر کے اندر سوئے ہوئے ہوں گے، اسی گاؤں کے ہوں گے، ارے کیا جائیں سننے کے لیے، سن کر کے کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھا کام کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فضل بھائی کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضرات آئے اللہ سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے باتیں رکھی ہے، اللہ شرک سے ہمیں بچا، اللہ ہمیں تکبر سے بچا، اللہ ہمیں تنہائی میں برائی کرنے سے بچا، لوگوں کے سامنے برائی کرنے سے بچا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ ہمیں توحید والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں تیرے سامنے رونے کی اللہ توفیق عطا فرما، اللہ تجھ سے معافی مانگنے کی، لوگوں کو معاف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔